عدالتی وقت 3:30 بجے ختم۔ عمران خان کے وکلا کی تاخیر سے پیشی پر درخواست۔ عمران خان کو موٹر وے پر 1.5 گھنٹہ روکا گیا، اب سری نگر ہائی وے پر روکا ہوا ہے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا کہ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان عدالتی وقت میں پیش نہ ہو سکے۔ عمران خان پیشی کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے ہیں۔ عدالتی وقت 3:30 بجے ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان نے آج عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 3:30 بجے کا یہ وقت تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان کے وکلا کی تاخیر سے پیشی پر درخواست جو ہے عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ خرم ملک اس حوالے سے مزید ہمیں آگاہ کریں گے۔ خرم بتائیے گا، 3:30 بجے پیشی تھی، وقت جو ہے گزر چکا ہے، اب ایک درخواست جمع کرا دی گئی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی کہ عمران خان تو ابھی جوڈیشل کمپلیکس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور ایسی اطلاعات ابھی ان کے وکلا کی جانب سے دی گئی ہیں، جبکہ خواجہ حارث کی جانب سے ایک درخواست بھی دی گئی تھی کہ عدالتی وہ اوقات کار چونکہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن پولیس اور سیکیورٹی کے دیگر عملہ عمران خان کو عدالت کے اندر آنے سے انہوں نے روکا ہوا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا وقت کی مہلت دیجیے، جس پہ جج ظفر اقبال نے یہاں پہ اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم بالکل ان کا انتظار کریں گے، اگر کوئی یہاں پہ عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کا انتظار کریں گے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں عمران خان کمرے عدالت میں پہنچنا ان کا متوقع ہے، چونکہ ابھی جو ہمیں تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں عمران خان جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی وہ عدالت کے اندر داخل نہیں ہوئے اور یہاں پہ عدالت کے اندر بھی ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور جو باہر کے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ شیلنگ کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے اور وہاں آنسو گیس کی شیلنگ کے باعث کمرہ عدالت کے اندر جو کہ دوسری منزل پہ ہے وہاں تک بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی لوگ آنسو گیس کے جو اس کے باعث متاثر ہو رہے ہیں، لیکن کمرہ عدالت میں اس وقت جج آئے تھے جو بیٹھے، انہوں نے اس درخواست کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان کا بالکل ہم انتظار کریں گے، اور جیسے کہ جو تازہ ترین اطلاعات ملی ہے کہ عمران خان عدالت کے قریب پہنچ چکے ہیں تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے اس بات کی مخالفت کی گئی کہ صبح 8 بجے سے عدالت کا وقت تھا تو ابھی تک ان کو پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن جج نے یہ کہا کہ بالکل وہ لاہور سے آ رہے ہیں تو ہم ان کا انتظار کریں گے اور اس کیس کی سماعت ابھی کچھ ہی دیر کے بعد کی جائے گی۔ جی اس کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد کی جائے گی اور عمران خان عدالت میں جو ہے داخل ہوں گے، اپنی پیشی کو یقینی بنائیں گے۔ خرم ملک یہ بتائیے گا کہ کارکنان کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور کیا عدالت کے باہر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی کارکنان کی تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں، لیکن پولیس کی بھی ایک بھاری نفری تعینات ہے جنہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ جو شروع کر دی ہے اور کارکنان کو یہاں سے منتشر کرنے کے لیے ان کو دور رکھا جا رہا ہے، جبکہ متعدد کارکنان کو گرفتار کرنے کی بھی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور اب وہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کو نامعلوم وجوہات کی بنا پہ باہر روکا ہوا ہے، تو جیسے ہی ابھی وہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی وہ اندر داخل ہوں گے تو اس کیس کی سماعت شروع کر دی جائے گی۔ جی اچھا خرم یہ بتائیے گا، آپ نے سیکیورٹی اہلکاروں کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ کلیئر کر دیجیے کہ عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں اور کیا پی ٹی آئی قیادت میں سے کوئی اس وقت عدالت میں یا عدالت کے باہر موجود ہے؟ جی بالکل پی ٹی آئی قیادت میں سے یہاں پہ تو سب سے پہلے عمران خان کی لیگل ٹیم میں خواجہ حارث، بابر اعوان اور دیگر وکلا یہاں موجود ہیں، جبکہ علی زیدی یہاں پہ موجود ہے، اس کے علاوہ شبلی فراز یہاں پہ کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ان میں سے کوئی بندہ جو ہے عدالت کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہا، کیونکہ کارکنان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو پولیس باہر ہی روکنے کے لیے متحرک ہو چکی ہے اور باقاعدہ آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی گئی ہے کہ ان کارکنان کو دور رکھا جائے، جبکہ جو اطلاعات ہمیں تازہ ترین موصول ہوئی ہیں کارکنان کی بڑی تعداد سے بھی ان کے ساتھ آئی، اور جو یہاں اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوکل افراد ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف پہنچ چکے ہیں اور انہیں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال شروع کر دیا، جبکہ کارکنان کی جانب سے پتھراؤ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جس سے متعدد پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ملک آپ نے ذکر کیا کہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے عمران خان کو روکا ہوا ہے اور ابھی کچھ دیر تک چیزیں کلیئر ہو جانے کے بعد ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کارکنان راستہ صاف کریں، عمران خان بآسانی عدالت پہنچ سکے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ اس ٹائم جو لاہور سے بھی کارکنان ہیں اور یہاں پہ بھی کارکنان کا ایک جمع غفیر ہے، اور ان کی گاڑی جو ہے سری نگر ہائی وے پہ جیسے ہی یہ ٹول کراس کیا
سفر شروع کیا تو وہاں پہ یہ پھنس گئے اور اس کارکنان کے رش کی وجہ سے ان کی گاڑی اپنی بھی پھنسی ہوئی ہے. لیکن اب جو اپنے تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں، عمران خان کی گاڑی جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے، لیکن وہاں پہ بھی کارکنان کا رش زیادہ تھا اور جو شیلنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کے باعث ان کی گاڑی کو وہاں پہ روک دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے بھی وکلا کی جانب سے عمران خان کا جو وکلا ہے ان کی جانب سے یہی درخواست دی گئی ہے کہ جو سیکورٹی اہلکار ہیں انہوں نے عمران خان کو روکا ہوا ہے اور وہ عمران خان کو آگے نہیں آنے دیے جا رہے اور اس کی وجوہات بھی نہیں بتائی جا رہی کہ انہوں نے کن وجوہات کی بنا پہ عمران خان کو روکا ہوا ہے. عمران خان تو یہاں پہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو پیش نہیں ہونے دیا جا رہا. شاید عدالتی وقت کو گزارا جا رہا ہے، لیکن جس کے اوپر جج نے ریمارکس نہیں ہے ظفر اقبال نے کہ ہم بے شک عدالتی وقت گزر چکا ہے لیکن آج عمران خان پیش ہو رہے ہیں تو ہم ان کا انتظار کریں گے. اور جج کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں بھی معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان باہر پہنچ چکے ہیں، کچھ میڈیا رپورٹ سے معلوم ہو چکا ہے، کچھ سیکورٹی اہلکاروں سے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان پہنچ چکے ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر میں وہ آئیں گے تو اس کیس کا باقاعدہ سماعت کی جائے گی. جی، اس کیس کی باقاعدہ سماعت کی جائے گی. ہمارے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان نے آج جو ہے عدالت میں پیش ہونا ہے. عدالتی وقت 3:30 بجے ختم ہو چکا ہے. عمران خان کے وکلا کی تاخیر سے پیشی پر درخواست ہوئی ہے. عمران خان کو موٹر وے پر 1.5 گھنٹے روکا گیا، اب سری نگر ہائی وے پر روکا ہوا ہے. درخواست کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان عدالتی وقت میں پیش نہ ہو سکے. عمران خان پیشی کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ عدالت کے اندر جائیں گے. اس کے بعد اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا. جج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو آنے میں دیری ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے لاہور سے آنا تھا اور ان کا قافلہ لاہور سے روانہ ہوا ہے تو عدالت پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے. ان کے آنے تک ہم ان کا انتظار کریں گے اور جب وہ آئیں گے پیش ہوں گے تو اس کے بعد قانونی اور عدالتی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. خرم ملک ہمیں لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. خرم ملک، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سیکیورٹی پر مطمئن ہونے کا اظہار کیا گیا؟ جی، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے یہاں پہ بات کی گئی اور دیگر جو سینیٹر شبلی فراز اور ڈاکٹر بابا روان آئے انہوں نے کہا کہ اس قسم کی سیکورٹی تو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی جس قسم کی آج سیکورٹی حصار بنایا گیا. 4000 کے لگ بھگ پولیس اہلکار یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ جو پولیس کے افسران یہاں پہ آئے ان کا بھی جب مکالمہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما یہاں پہ پہنچے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سخت سیکورٹی تھریٹس ہیں تو ان سیکورٹی تھریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹی حصار بنایا گیا ہے. اور اس سیکورٹی حصار کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ کنٹینرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں لگائی گئی ہے اور ایک دیوار بنائی گئی ہے تاکہ کوئی بندہ پیدل بھی سیکورٹی حصار کو جو ہے وہ عبور نہ کر سکے. خاردار تاروں کا استعمال کیا گیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے سیکورٹی سے مطمئن تو تھے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو عمران خان کے ساتھ تھی جو آگے آنا چاہ رہی تھی، لیکن پولیس نے اب ان کو دور ہی روکا ہوا ہے. بلکہ اس میں آپ کو یہی بتائیں کہ جو کارکنان گزشتہ پیشی پہ یہاں پہ آئے تھے اور توڑ پھوڑ کا ایک معاملہ بھی بنا تھا اور دروازے کی توڑ پھوڑ اور کچھ CCTV کیمراز بھی ٹوٹ گئے تھے تو ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا تو پولیس نے اپنی اس وقت سے بھی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے کہ جو کارکنان شناخت میں آئے تو ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، جبکہ متعدد کارکنان کے گرفتار ہونے کی اطلاعات موصول بھی ہو چکی ہیں کہ کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو متعلقہ تھانوں میں منتقل بھی کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے عمران خان پیشی کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے ہیں. جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے کے اندر PTI کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر. عمران خان نے آج 3:30 بجے عدالت میں پیش ہونا تھا. عدالتی وقت 3:30 بجے ختم ہو گیا، لیکن جج ابھی بھی عمران خان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ آئیں اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا جائے. خرم ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.